اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل پاک پر، اصحاب منتجبین پر۔ ناظرین کرام، پروگرام امید نجات کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر سعید مظفر رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میری جانب سے آپ تمام محترم ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ایک اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہ موضوع ہے شب برات، یعنی شعبان کی وہ نصف شعبان۔ اس شب کی فضیلت کے حوالے سے جا بجا قرآنی آیات بھی ہیں اور احادیث مبارکہ کے اندر اس شب کی فضیلت کا تذکرہ آیا ہے۔ یوں تو اللہ رب العزت نے ہر شب کو فضیلت عطا فرمائی، ہر دن کو فضیلت عطا، ہر دن اللہ کا ہے، ہر شب اللہ کی ہے، ہر مہینہ اور ہر سال اللہ کے ہیں، لیکن کچھ شبوں کو اللہ نے بہت زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ ان میں سب سے مقدس ترین شب ماہ مبارکہ رمضان میں لیلۃ القدر سب سے مقدس شب ہے، سب سے محترم شب ہے۔ اس کے بعد پورے سال میں جو سب سے محترم شب لیلۃ القدر ہے، اس کے بعد اگر کسی شب کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے تو وہ لیلۃ المبارکہ، یہی شب برات ہے، جس کو اللہ رب العزت نے قرآن میں لیلۃ المبارکہ کہا، اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کو شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی شب ہے جس کے مختلف ناموں سے مختلف علماء نے بیان کیا ہے، جس میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر آفاق کتاب مکاشفۃ القلوب میں اس کے کئی نام بیان فرماتے ہیں، جس میں لیلۃ التکفیر یعنی گناہوں کی معافی کی رات، شب حیات، شب مغفرت، شب آزادی، لیلۃ الشفاعہ یعنی شفاعت کی شب ہے، لیلۃ القسمہ والتقدیر، تقسیم اور تقدیر کی رات۔ اور اسی طرح صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ اس کے ناموں میں لیلۃ المبارکہ برکت والی رات، لیلۃ البرات نجات پانے والی رات، لیلۃ الصق یعنی پروانہ لکھے جانے والی رات، اور لیلۃ الرحمہ رحمت والی رات۔ بہت فضیلتوں کی شب ہے، اور آج اس شب کے حوالے سے گفتگو کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے ممتاز مذہبی اسکالر ہے مفتی محمد زاہد اسلم رضوی صاحب، ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے ہمارے پروگرام میں، اور سلسلے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہوں گا۔ اور سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہی بات رکھنا چاہتا ہوں کہ اس شب کی بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ آپ ہمارے محترم ناظرین کی خدمت میں اس شب کے حوالے سے قرآن میں کیا بیان ہوا ہے، اور احادیث مبارکہ کے اندر اس حوالے سے کیا تذکرہ آیا ہے، ناظرین کی خدمت میں بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے اسلام کا پیغام پہنچانے کا موقع دیا۔ یاد رکھیے، جس طرح کہ آپ نے انٹرو میں یہ بات فرما دی ہے کہ ہر رات ہر دن بڑی فضیلت والے ہیں، اور اللہ کے ہی ایام ہیں، اللہ کے شب و روز ہیں، لیکن ان کے اندر کچھ خاص شب، کچھ خاص روز ہیں جنہیں اللہ نے بہت ہی زیادہ فضیلتوں سے نواز دیا ہے۔ ان میں سے سب سے بڑی عظیم رات جسے ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی فضیلت والی رات ہے تو وہ ہے لیلۃ مبارکۃ، لیلۃ البرات، لیلۃ الصق۔ اور قرآن کریم نے اس کا بڑے خوبصورت اور سنہرے الفاظ کے ساتھ تذکرہ کیا، جو اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کننا منذرین، کہ ہم نے اسے لیلۃ مبارکہ میں نازل کیا اور بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ شب برات کون سی رات ہے، کیا کرنے والی رات ہے؟ فرمایا اس رات کے اندر ہر حکمت والے امر کا فیصلہ سنایا جاتا ہے۔ اب میں یہاں پر تھوڑی سی روشنی ڈالنا چاہوں گا کہ جس رات کو اللہ نے لیلۃ مبارکۃ کا لقب دیا ہے وہ کون سی رات ہے، اس رات کا نام کیا ہے، وہ کون سی رات ہے؟ آیا کہ وہ شب قدر کی رات ہے یا شب برات کی رات ہے؟ تو آئیے ذرا میں آپ کو مفسرین کرام کے اقوال سے اس بات کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ تفسیر ضیاء القرآن ہے، جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 433۔ تاریخ طبری جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 76۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 176، اور تفسیر ساوی ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 55۔ تفسیر مدارک جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 276، اور اس کے علاوہ تفسیر خازن جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 116،
جامع البیان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 86 اور تفسیر کشاف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 472 اور تفسیر بغوی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 148 اور صحیح ابن حبان جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 381، کنز الامال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 364 پہ یہ بات موجود ہے کہ اس رات کو، جس رات کو اللہ نے لیلۃ مبارک کا دن کا لقب دیا ہے، فرماتے ہیں کہ یہ کوئی اور رات نہیں ہے، فرمایا وَهِيَ نِصْفُ شعبان المعظم، یہ شعبان المعظم کی 15ویں شب ہے۔ اور تفسیر روح المعانی کے اندر علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی عظیم بات لکھی، فرماتے ہیں کہ اس رات کے حوالے سے عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت مجاہد فرماتے ہیں، حضرت قتادہ فرماتے ہیں وَهِيَ اِكْرَامَةُ اکرما وَهِيَ جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ، اور ایک بڑی جماعت بھی یہ کہتی ہے کہ یہاں پر جس رات کو اللہ نے لیلۃ مبارک کا دن کا درجہ دیا ہے، فرمایا کہ وہ شعبان المعظم کی 15ویں رات ہے جس کا نام ہے شب براءت۔ اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حدیث کی سیاستہ کی کتابوں میں باقاعدہ اس رات کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ آئیے ذرا اپنا ابن ماجہ شریف ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 99 پہ اس رات کا تذکرہ ہے، اور ترمذی شریف ہے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 92 پہ اس رات کا تذکرہ موجود ہے، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 پہ اس رات کا تذکرہ موجود ہے، مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 599 پہ اس رات کا تذکرہ موجود ہے، مسند بازار جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 187 پہ اس کا تذکرہ موجود ہے، اور مسند فردوس، مسند ابی یعلا اور مصنف عبد الرزاق کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ اس رات کا تذکرہ در مختار جلد 2 صفحہ نمبر 25 میں موجود ہے، اور نسائی شریف جلد نمبر 2 میں موجود ہے۔ علماء اکرام نے، محدثین اکرام نے فرمایا کہ جس رات کو اللہ نے لیلۃ مبارک کا دن کا لقب دیا ہے وہ رات اور کوئی نہیں ہے بلکہ شعبان معظم کی یہ 15ویں رات ہے، جس کا نام شب برات بھی رکھا گیا ہے، لیلۃ رحمت بھی رکھا گیا ہے، لیلۃ مغفرت بھی رکھا گیا ہے۔ سبحان اللہ، یقیناً آپ نے جن مفسرین کا تذکرہ فرمایا اور ان کے تفاسیر کے حوالے دیے اور جن محدثین کے روایات کا تذکرہ فرمایا، یقیناً ان تمام مفسرین قرآن نے اور اس کے بعد محدثین نے اس لیلۃ القدر، لیلۃ المبارکہ کو اسی رات سے تشبیہ دی۔ یقیناً یہ تمام دلائل تمام مسلمانوں کے لیے کافی ہیں کہ آج کی شب کو کم از کم ان تمام دلائل کے پہنچانے کے بعد اور اس شب کی فضیلت کے بیان کرنے کے بعد میرے خیال سے آج کی شب میں ہم سب کو چاہیے کہ اس شب کو ہم عبادت میں گزاریں، رات بھر عبادت کریں، خدا سے راز و نیاز کریں، جہاں جیسے ان کے خود نام ایسے ہیں کہ لیلۃ المغفرہ ہے، لیلۃ الرحمہ ہے، تو اس شب کی یقیناً بہت بڑی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں۔ اور آپ نے جو جس انداز میں اس کو بیان فرمایا، میرے خیال سے پھر اس میں کوئی حجت باقی نہیں رہتی کہ اس شب کے بارے میں بھی کوئی پھر بات اس طرح کی جائے کہ نہیں اس شب کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا اس کا کوئی بیان نہیں آیا ہے، احادیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے تمام تفاسیر کے جو آپ نے بیان فرمایا یہ میرے خیال سے کافی ہیں۔ تو میں ناظرین سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس شب کی فضیلت کو جانتے ہوئے، اس شب میں جہاں پر خود احادیث مبارکہ کے اندر تذکرہ آیا ہے کہ اس شب کے اندر انسان کو عبادت میں رات گزارنی چاہیے، پھر اس کے بعد صدقات و خیرات کرنا چاہیے، اور چونکہ جہاں پر اس کا ایک نام جو ہے لیلۃ الشفاعہ بھی ہے، لیلۃ شب آزادی بھی ہے، یعنی گناہوں سے آزادی۔ لفظ بارات اور براعت میں بڑا فرق ہے ناظرین، جو ہے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا نام جہاں تبدیل ہوا تو وہاں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایکٹیویٹیز بھی تبدیل ہوتی رہیں۔ بارات کہنے کے بعد صرف ساتھ بارات کی جو کیفیت ہوتی ہے، پٹاخے اور اس طرح کی چیزیں جو بارات میں ہوتی ہے، لیکن یہ بارات لفظ نہیں ہے، لفظ براعت ہے، یعنی اپنے آپ کو دور کرنا گناہوں سے۔ ناظرین کرام، یہاں پر ایک مختصر سا بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر پروگرام امید نجات میں آپ کا خیر مقدم۔ گفتگو ہماری جاری ہے شب برات، یعنی شعبان کی نصف شب، یعنی اس شب کی فضیلت کیا ہے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس پر گفتگو فرما رہے ہیں جناب مفتی محمد ظاہر اسلم رضوی صاحب۔ بریک سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی اور آپ نے قرآن کی وہ آیت جس میں اس کا نام جو ہے لیلۃ المبارکہ قرار دیا، اس کے حوالے سے آپ نے تمام دلائل کو پیش کیا۔ میں چاہوں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں بھی اس شب میں کوئی عبادت، کوئی ذکر و اذکار کے حوالے سے کوئی روایت اگر حدیث موجود ہے تو ہمارے ناظرین کی خدمت میں پیش کیجیے گا۔
بے شک ڈاکٹر صاحب اس رات کے اندر شب برات کے اندر میرے آقا نے بڑے طویل سجدے کیے، سبحان اللہ، میرے آقا نے بڑے طویل قیام کیے، حضور نے لمبے لمبے رکوع کیے، لمبے لمبے سجدے کیے۔ ایک حدیث پاک ہے جس کی راویاں ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو اس رات میں دیکھا کہ حضور نے پہلے تو لمبا قیام کیا، پھر اس کے بعد آپ نے لمبا رکوع فرمایا، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جب حضور سجدے میں گئے اس قدر طویل سجدہ تھا کہ میرے دل میں یہ خیال ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں آپ کی روح تو قبض نہیں ہو گئی۔ فرماتی ہے کہ میں نے حضور کے پاؤں مبارک کو چھوا تو مجھے محسوس ہوا کہ حضور سجدے کے اندر ہیں۔ اچھا، حضور جب سجدے سے اٹھتے ہیں نا تو حضور کی دعا کیا تھی؟ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگ رہے تھے کہ اے اللہ میری امت کی مغفرت فرما، تو بخشش کا پروان آتا ہے جبریل امین کے ذریعے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب آپ سر سجدے سے اٹھائیے، ہم نے آپ کی آدھی امت کی مغفرت فرما دی ہے۔ اسی شب برات کے صدقے میں حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مالک اور آدھی کہاں جائے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ محبوب 1/3 اور کی مغفرت فرمائی۔ پھر حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مالک و مولا پھر میری جو بقیہ امت رہ جائے گی وہ کہاں جائے گی؟ اللہ کریم نے فرمایا کہ اے پیارے محبوب جن کے لیے ہم نے مغفرت فرما دی ہے وہ تو جنت ہی ہو گئے ہیں، اور باقی جو رہ گئے ہیں وہ بھی اللہ کے ذمہ کرم پر رہ گئے ہیں، میں اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ اور اسی طرح کی ایک روایت جو ہمیں جامع البیان شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 295 پہ ملتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا لمبا سجدہ کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل آئے اللہ کا پیغام لے کر کے، محبوب کیا چاہتے ہو؟ تو میرے آقا نے یہی فرمایا کہ میں امت کی خیر اور امت کا بھلا چاہتا ہوں، میں امت کی مغفرت چاہتا ہوں۔ تو اس رات کے اندر میرے آقا نے قیام بھی کیا، میرے آقا نے سجدہ بھی کیا، اور اس رات کی اس عبادت کے ساتھ ساتھ میرے آقا کی جو سیرت سے ایک بات ملتی ہے، حضور جب عبادت سے فراغت کے بعد میرے آقا اپنے حجرہ مبارکہ کے اندر تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ بات مشکات شریف صفحہ 88 پہ موجود ہے، ابن ماجہ جلد 1 صفحہ 99 پہ موجود ہے، ترمذی شریف جلد نمبر 1 صفحہ 156 پہ موجود ہے، اور صفحہ 92 پہ موجود ہے، اور مسند احمد بن حنبل کے اندر موجود ہے، مسند بازار کے اندر موجود ہے، براز کے اندر موجود ہے، جلد 7 صفحہ نمبر 116 پہ ہے، اور اس کے علاوہ مسند فردوس کے اندر ہے، مصنف عبدالرزاق کے اندر ہے، اور الترغیب والترہیب جلد 2 کے اندر ہے، اور اس کے علاوہ جیسے دار قطنی کے اندر ہے، اور مسند ابی یعلا کے اندر ہے۔ تو وہاں پہ کیا لکھا گیا ہے؟ وہاں پہ یہ لکھا گیا کہ حضور کے بارے میں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور کو نہ پایا، اور میں نے خوف کیا کہ حضور کسی اور اپنی زوجہ محترمہ کے حجرے مبارک کے اندر ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھنے کے لیے جب گئی تو تمام حجروں میں دیکھا کہ حضور مجھے نظر نہیں آئے۔ فرماتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب میں نے حضور کے پیچھے گئی تو حضور کو کیا دیکھتے ہوں کہ آپ جنت البقیع کے قبرستان کے اندر ہاتھوں کو پھیلا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں۔ اور میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں؟ حضور نے فرمایا کہ تم نے کوئی خوف کیا تھا؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا میرے دل میں یہ خیال آتا کہ آپ کسی زوجہ محترمہ کے گھر میں ہوں گے۔ حضور نے فرمایا کہ میں آج اس جنت البقیع کے قبرستان میں آ کر اپنی امت کو ایک درس دینے آیا ہوں، امت کا بھلا مانگنے آیا ہوں، اور مرنے والوں کے لیے جنت کی دعا مانگنے آیا ہوں۔ اور میرے آقا نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اس رات کے اندر قبرستان میں میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح زندہ لوگوں کے لیے برات کی رات ہے، اسی طرح مرنے والوں کے لیے بھی ان کے زندہ رہنے والے جو لواحقین ہیں ان کے لیے برات کی رات کو کر سکتے ہیں۔ بس کرنا کیا ہے؟ قبرستان میں جانا ہے، حضور کی سنت ہے۔ میرے آقا خود قبرستان میں تشریف لے گئے۔ اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سارے اقوال بھی ہیں، بہت ساری حدیثیں بھی ہیں، بہت سارے ہمارے پاس دلائل بھی ہیں۔ حضور نے وہاں جا کر یہی دعا مانگی کہ اللہ ربی حبلی امتی امتی امتی، تو وہاں جا کر حضور نے یہی دعا مانگی۔ اور اس رات کے اندر جو میرے آقا کی صفت مبارک سے بات ملتی ہے کہ حضور اس رات میں قبرستان میں بھی تشریف لے گئے۔ اچھا، اسی حوالے سے جو اس شب کے میں خصوصی طور پر تمام مسلمان جو ہیں وہ قبرستان کی جانب جاتے ہیں، تو اسی عنوان سے اس روایت سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ شب جو ہے نا قبرستان جانے کے حوالے سے اللہ کے نبی سے ثابت ہے۔ جی بے شک۔ جو قبرستان جا رہے ہیں تو میرے خیال سے اس طرح کی جو گفتگو درمیان میں نظر آتی بھی ہے کہ قبرستان نہیں جانا چاہیے، یہ شب جو ہے نا قبرستان کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ تو جیسے آپ نے روایت جو بیان فرمائی تو اس سے یہی ثابت ہو رہا ہے کہ اس شب میں اللہ کے نبی خود مسجد نبوی میں تشریف فرما ہوتے، وہی نماز اور عبادت اور دعا مانگتے، لیکن آپ جو ہے اس شب میں جنت البقیع قبرستان میں نظر آتے ہیں اور وہاں پر عبادت کرتے ہوئے اور راز و نیاز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ناظرین جو قبرستان کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر سنت رسول ہے۔ بے شک سنت رسول ہے۔ اس کے اندر بس تھوڑی سی یہ بات یاد رکھیے کہ خواتین کے حوالے سے بھی یہ بات ہے، حضور نے فرمایا پہلے میں نے منع کیا تھا اب تمہیں اجازت دیتا ہوں
کیونکہ قبرستان جاؤ گے تو تمہیں خوف خدا آئے گا، عبرت کے لیے قبرستان جاؤ گے، جی نشان عبرت ہے، تم جاؤ گے تمہیں یہ بات خوف خود بخود ایک کیفیت تیاری ہو جائے گی کہ ہم نے مر کر ادھر ہی آنا ہے۔ تو اگر خواتین جانا چاہتی ہے باپردہ ہو کر جائیں اور آواز ان کی نہ نکلے، جس طرح شرعی اصولوں کے مطابق ایک قوانین ہے، ان قوانین کے مطابق عمل کرتے ہوئے خواتین بھی جا سکتی ہیں۔ لامحالہ یقیناً جہاں ایک مرد کے لیے عبرت کی جگہ ہے قبرستان، تو وہاں لامحالہ عورت کے لیے بھی عبرت کی جگہ اور ہے۔ یہاں پر ایک جملہ بھی ہے، بڑا عظیم جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اگر قبرستان میں جانا منع ہے تو پھر قبر کے اندر کیوں جاتے ہیں؟ کیا بات ہے، پھر تو قبر کے اندر ہی نہیں جانا چاہیے۔ کیا بات ہے، قبرستان جانا یہ سنت رسول ہے، اور اللہ کے نبی جنت البقیع جایا کرتے تھے اکثر، اور وہاں دعا فرمایا کرتے تھے، اور بالخصوص ہر شب جمعہ اس کی بڑی فضیلت روایت کے اندر آتی ہے کہ شب جمعہ جو ہے وہ قبرستان میں جائیں اور اپنے مرحومین کو یاد کریں شب جمعہ۔ تو میرے خیال سے یہ تو ایک سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ بتائیں، اس کے علاوہ اس ماہ مبارکہ شعبان میں اس شب کے اندر اور بہت سارے اذکار ہیں جہاں پر بہت ساری عبادات اور بہت سارے اعمال ہیں جو ایک انسان کو اس شب میں ادا کرنے چاہیے، اور اس کے علاوہ پھر اس کا دن بھی بڑا فضیلت کا ہے، بے شک، ٹھیک ہے، 15 کا جو دن ہے وہ بھی فضیلتیں رکھتا ہے۔ تو میں اس حوالے سے چونکہ یقیناً اس مختصر سے وقت میں اس عظیم شب کی فضیلت تو بیان نہیں ہو سکتی، اس کے لیے ہم انشاءاللہ کل دوبارہ اسی حوالے سے اسی پر گفتگو کریں گے، اور اس کی مزید فضیلت اور اس کے اوپر کون سے اعمال ہمیں انجام دینے چاہیے، کس طرح کے اس فضیلت والی شب سے ہمیں مستفید ہونا چاہے، اس حوالے سے انشاءاللہ دوسرے پروگرام میں ہم گفتگو کریں گے۔ میں آپ کا بہت ممنون مشکور ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے، اور بہت بہترین سیر حاصل گفتگو آپ نے فرمائی۔ ناظرین کرام، یقیناً اس شب کے اوپر جتنی گفتگو کی جائے وہ کم ہے، اور وقت بہت کم محدود ہے، اور اس پہ بہت ساری گفتگو نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم اسی شعبان کے اس شب کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام، ہمارے پروگرام کو آپ نے دیکھا، آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ، اور میں گزارش کروں گا آپ سے کہ اپنے آراء اور اپنے کمنٹس سے ہمیں ضرور آگاہ فرمائے گا، تاکہ ہم اس پروگرام کو مزید بہتر سے بہتر کریں گے۔ آپ ہمارے ٹی وی چینل فیض ٹی وی سے جڑے رہیے گا، تاکہ آئندہ بھی اس طرح کے بہت ہی اہم ترین موضوعات پر گفتگو ہم کرتے رہیں گے، اور مختلف علماء کے ذریعے سے مطالب کو آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ ناظرین کرام، اپنے میزبان ڈاکٹر مظفر رضوی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔